بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں عامر اور آپ میرے ساتھ ہیں میرے یوٹیوب چینل ہاک-آئی ود عامر میں۔ آج کافی عرصے کے بعد آپ سے بات چیت کا موقع مل رہا ہے، کیونکہ اپنی چند نجی مصروفیات کی وجہ سے آپ سے ایک رابطہ نہ رکھ سکا، لیکن چونکہ اتنا بڑا ایونٹ دنیا کرکٹ کا اس وقت ہو رہا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ اب دس از دا ٹائم کہ آئی شوڈ پٹ اکراس مائی ویو پوائنٹس اور آپ سے تھوڑی سی اس ٹورنامنٹ کے اوپر بات کی جائے۔ تو ویورز، 3-4 ٹاپکس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ پہلے تو اوور آل ورلڈ کپ میں جس طرح کے میچز ہوئے ہیں، جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس وقت، اس کے اوپر۔ اس کے بعد پاکستان کی پرفارمنس کو دیکھیں گے کہ کیا اب تک پاکستان نے کیا اور آگے کیا ہمارے پراسپیکٹس ہیں، کیا چانسز ہیں۔ تیسرا، انڈیا کی اسپیشل پرفارمنس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور پھر 2 انسیڈنٹس، ایک اچھا، دونوں کو اگر ہم واقعہ کہیں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں کو اگر ہم لائٹر نوٹ پہ حادثہ کہیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک اچھے ٹرمز میں اور ایک برے ٹرمز میں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم ورلڈ کپ کی بات کریں ویورز، تو ہمیں چونکہ یہ انڈیا میں تمام میچز ہونے تھے اور انڈیا ہمیشہ سے ہسٹوریکلی یہ بیٹسمینوں کی جنت کہی جاتی ہے، اور ہوم گراؤنڈ پہ انڈیا کے اگر ہم تمام پچھلے جتنے بھی 4-5 سال کے ون ڈے میچز دیکھیں تو زیادہ تر اسکور جو ہیں 300 پلس کے ہو رہے ہیں، اور ہمیں پتہ تھا ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے بھی کہ یہ ہائی اسکورنگ میچز ہوں گے، اور اسی طرح ابھی تک ٹرینڈ چل رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ پرسنٹیج اگر نکالی جائے تو زیادہ تر میچز ایسے ہی جو 300 پلس گئے، 300 پلس کے ساتھ جو ٹیموں نے پہلے کھیلا انہوں نے جیتے بھی اور چیز بھی ہوا، جس میں پاکستان کی ایک ریکارڈ چیز ہے 356 رن جو انہوں نے بنائے اور میچ جیتا سری لنکا کے خلاف۔ That was remarkable and best chase in the history of World Cups۔ تو ابھی تک جتنے بھی میچز ہو چکے ہیں تقریباً تمام ٹیمیں 8 میچز کھیل چکی ہیں، ایک میچ رہ گیا ہے، اور 3 ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں، انڈیا بینگ دا ٹاپ ٹیم ود 8 ونز ان 8 میچز۔ اس کے بعد ساؤتھ افریقہ ہے اور اس کے بعد آسٹریلیا، تینوں ٹیمیں کوالیفائی کر چکی ہیں۔ Now the situation is very crucial، ہمارے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، اور 3 ٹیمیں اس وقت رن میں ہیں، پاکستان، نیوزی لینڈ اینڈ افغانستان۔ اس میں تھوڑا سا ایج اگر میں دیکھوں تو نیوزی لینڈ کو تھوڑا سا ایج زیادہ جاتا ہے، بیکاز کل ان کا میچ ہونا ہے، سری لنکا کے ساتھ میچ ہے، سری لنکا کی کوئی فارم اتنی اچھی نہیں ہے، اور اگر کل نیوزی لینڈ میچ جیت جاتا ہے، جو اسٹیٹس سامنے آ رہے ہیں، اگر 1 رن سے میچ جیتا ہے تو اگین پاکستان ول ہیو ٹو ون دا میچ اگینسٹ، سب سے پہلے انہیں جیتنا ہوگا، اور جیتنا ہوگا ایک بڑے مارجن کے ساتھ، 130 رنز کے مارجن کے ساتھ جیتیں گے، تب پاکستان وڈ بی ایبل ٹو کوالیفائی فار دا سیمی فائنل۔ افغانستان کو اگر ہم دیکھیں تو افغانستان تقریباً آؤٹ ہو چکا ہے، بیکاز ان کا آخری میچ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہے۔ اگر وہ جیتتے بھی ہیں تو انہیں جیت کا بہت بڑا مارجن چاہیے، 200 پلس رنز کے ساتھ اگر وہ میچ جیتے ہیں دین دے ول بی ایبل ٹو کوالیفائی فار دا سیمی فائنلز، ادروائز دے آر آلموسٹ آؤٹ۔ تو یہ 3 ٹیموں کے بیچ میں اب رسا کشی ہے، اور اس میں اگر ہم لائٹر نوٹ پہ بات کریں تو کل کا جو میچ ہے نیوزی لینڈ اور سری لنکا کا، جس طرح کی سچویشن سامنے آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ کل زیادہ تر گراؤنڈ میں بادل ہیں، تھنڈر سٹارم ہے، بارش کے بہت زیادہ امکانات ہیں، اور اگر ہم دیکھیں کیونکہ اس وقت پوری قوم جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے ورلڈ کپس میں یا چیمپئنز ٹرافیز میں کہ پاکستان کی پوزیشن ایسے ہی ہوتی ہے کہ اگر وہ جیت جائے، اگر وہ ہار جائے، اگر ان کا رن ریٹ اتنا ہو، ہمارا رن ریٹ اتنا ہو، تب ہم کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ اور کل کے لیے میرا خیال ہے کہ پوری قوم کی دعائیں یہ ہیں کہ کل بارش ہو جائے، میچ واش آؤٹ ہو جائے، جس سے دونوں ٹیموں کو 1 پوائنٹ ملے، تو پاکستان کے لیے بہت سمپل ہو جائے گا کہ دے ول جسٹ ہیو ٹو بیٹ انگلینڈ ایون بائی اے رن اور اے وکٹ واٹ ایور، اینڈ دے ول کوالیفائی فار دا سیمی فائنل۔ یہ تو ہے اب تک کی ورلڈ کپ کی اوور آل سچویشن۔ اب یہاں پہ میں سب سے پہلے خلاصہ کرنا چاہوں گا انڈیا کی پرفارمنس کا۔ جو اس ٹورنامنٹ میں انڈیا کی ٹیم نے جو پرفارمنس دی ہے ابھی تک کہ تقریباً 52 سالہ ہسٹری میں ورلڈ کپ کی، اس سے بہترین پرفارمنس کسی ایک ٹیم نے ایک ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کے درمیان نہیں دی۔ انڈیا نے 8 میچز کھیلے، 8 کے 8 جیتے، اور تمام کے تمام 8 میچز بہت کنونسنگلی جیتے۔ اب کئی لوگوں نے اس پہ کئی چیزیں کہیں، کئی خدشات کا اظہار کیا، کئی لوگوں نے نیگیٹو باتیں کی کہ انڈیا جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کی بال یوز کر رہا ہے، امپائر ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ICC ان کو فیور کر رہا ہے۔
میری نظر میں یہ تمام کی تمام چیزیں بالکل لغو اور بیہودہ باتیں ہیں، کیونکہ انڈیا کی ٹیم جو اس وقت میچ کھیل رہی ہے، جو ان کی پلینگ 11 پلس ان کی 4 جو لوگ بینچ پہ بیٹھے ہیں، جو بینچ اسٹرینتھ ہے، وہ تمام کے تمام اس وقت اس فارم میں ہیں کہ انہیں دنیا کی اگر ورلڈ 11 بھی ایک اکٹھی کی جائے تو انڈیا ان کو بھی آرام سے بیٹ کر دے گا۔ ابھی تک جو پرفارمنس آپ کے ان کے پیس اٹیک کے، یہ سوچا جا رہا تھا کہ ان کی وکٹ سپن لیتی ہیں، وہاں پہ جڈیجا ہو گیا، کلدیپ ہو گیا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میچ وننگ ہوں گے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو ان کی فاسٹ بالنگ ہے، پیس اٹیک جو ان کا وچ از لیڈ بائی بمراہ، اسپیئر ہیڈ اس کو بمراہ کر رہے ہیں، اس کے بعد سراج ہیں، شامی ہیں، پھر ہاردک پانڈیا تھے جو انفارچونیٹلی انفٹ ہو کے ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے، لیکن دیٹ از اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار دا انڈین ٹیم، بیکاز شامی نے ان کو ریپلیس کیا جو کہ پہلے پلینگ 11 میں شامل نہیں تھے، اور شامی نے جو پرفارمنس دی ہے، یعنی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ٹورنامنٹ ٹوٹل ورلڈ کپ کے 15 میچز میں وہ تقریباً 47 وکٹس لے چکے ہیں، وچ از ہائیسٹ ان دی ہسٹری۔ اتنے میچز میں اتنی وکٹس کسی بھی بالر نے، پیس بالر نے آج تک نہیں لیں، اور اس ٹورنامنٹ میں اگر دیکھا جائے 2 پنجے مار چکے ہیں وہ، ایک میچ میں 4 وکٹیں، ایک میں 2، یعنی 16 وکٹس 4 میچز میں وہ لے چکے ہیں۔ انہوں نے سارے کی بیٹسمین کو اچھی جگہ پر گیند کر کے آؤٹ کیا ہے۔ اگر اتنا ہی ان بالز کا انڈیا کو وہ ہوتا، فائدہ پہنچ رہا ہوتا، تو بمراہ جو کہ اسپیئر ہیڈ کرے، سب سے زیادہ وکٹس ان کی ہوتی ہیں، لیکن فرسٹ چینج پہ یا سیکنڈ چینج پہ شامی آتے ہیں اور شامی کی 16 وکٹیں ہیں، اس کے بعد سراج ہیں، سراج 10 سے اوپر وکٹیں لے چکے ہیں، بمراہ ہیں، بمراہ 10 سے اوپر وکٹیں لے چکے ہیں، اور جس میچ میں ان کے پیس اٹیک نے اتنی وکٹس نہیں لیں، وہاں آپ دیکھیں کلدیپ یادو 4 وکٹس، جڈیجا 5 وکٹس، یعنی ان کے اسپن، فاسٹ بالنگ تمام کے تمام بالکل اسپاٹ آن کر رہے ہیں اور وہ میچز ان کو جتوا رہے ہیں۔ اگر ان کی بیٹنگ کی بات کی جائے، روہت شرما، واٹ اے نیم، واٹ اے پلیئر، واٹ اے کیپٹن ہی از، یعنی وہ ہر طرف سے فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے، جو وہ پیس سیٹ کرتا ہے ایز اے اوپنر آ کر، اس کے ساتھ نیا لڑکا شبھمن گل، بوتھ آر پلئنگ ایبسولوٹلی اسپاٹ لیس کرکٹ اینڈ بالکل بہت ہی زبردست کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں کوہلی، کسی تعارف کے محتاج نہیں، کسی تعریف کے محتاج نہیں، دا وے ہی ہیز پلیڈ دی اننگز ان ورلڈ کپ، اور جو لاسٹ انہوں نے 100 کی، کسی کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ سیلفش 100 تھی، ویئر ایز اٹ واز ون آف دی کلاسک 100s، جو اس وکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح وہ کھیل سکتے تھے، انہوں نے اس کو کھیلا اور 100 کیا اور انڈیا کو میچ جتوایا۔ تو انڈیا کی پرفارمنس اس ٹورنامنٹ میں ہیز بین ایبسولوٹلی آؤٹ آف دا ورلڈ، بہت زبردست کھیل رہے ہیں۔ ہاں، ان کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ جب اس طرح کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں آئی سی سی کے، تو اس میں وہ گروپ میچز میں تمام کو وہ تقریباً جیت جاتے ہیں، لیکن وہ آ کے تھوڑا سا چوک کرتے ہیں جب ناک آؤٹ سٹیج آتا ہے۔ تو کیپنگ آر فنگرز کراسڈ، اگر پاکستان کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچتی ہے تو ڈیفینیٹلی دے ول بی ریٹڈ نمبر 4 اور ان کا نمبر 1 سے میچ ہوگا، اینڈ وی وش اینڈ وی ہوپ بینگ اے پاکستانی کہ پاکستان شوڈ ونس اگین لائک چیمپئنز ٹرافی ویئر دے بیٹ دیم ان فائنل، یہاں بھی سیمی فائنل میں ان کو ہرائیں اور فائنل کے لیے کوالیفائی کریں۔ ویورز، اس کے علاوہ 2 انسیڈنٹس، ایک بہت ہی برا انسیڈنٹ جو کہ بنگلہ دیش اور سری لنکا کے میچ کے درمیان، شاکب الحسن who has been known for his notorious behavior in the cricket ground، پہلے بھی کئی دفعہ ڈومیسٹک کرکٹ میں، انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی وہ اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے برا نام لا چکے ہیں، اور اس دفعہ بھی انہوں نے یہی کیا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس میچ کا، سری لنکا اور بنگلہ دیش کے میچ کے رزلٹ کا ٹورنامنٹ کے آؤٹ کم پہ کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، اور جب اور رول یہ کہتا ہے کہ ایک بیٹسمین کے آؤٹ ہونے کے بعد دوسرے بیٹسمین کو 2 منٹ میں کریز پر پہنچ کر بال ریسیو کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اینجلو میتھیوز، ہی ریچڈ ایٹ دا وکٹ اینڈ ہی واز ریڈی ٹو ریسیو دا بال، بس وہ اپنا ہیلمٹ کا اسٹریپ ٹھیک کرنے لگے تو وہ ٹوٹ گیا، میل فنکشن کر گیا، اکوپمنٹ تھا ان کا، وہ میل فنکشن کر گیا۔ امپائرز کو ہی آسک دی امپائرز، انہوں نے دوسرے ہیلمٹ کے لیے کہا، تو شکیب الحسن جو کہ بہت ہی نیگیٹو تھنکنگ کے ساتھ، انہوں نے امپائر کو جا کے اپیل کر دی، اور ان دی 150 ایئرز ہسٹری آف کرکٹ
first batsman who was declared out, timed out. جبکہ امپائرز کا بعد میں پتہ چلا, امپائرز بھی شکیب کے پاس گئے, انہوں نے پوچھا آر یو سیریس یو آر اپیلنگ؟ ہی سیڈ یس آئی ایم اپیلنگ. اینجلو میتھیوز گئے شکیب کے پاس, ان کو ریکویسٹ کی کہ اٹ از ناٹ ان دی اسپرٹ آف دا گیم, سو لیٹ می پلے, بٹ ہی سیڈ نو, گو اینڈ ٹاک ٹو امپائرز. تو اٹ واز اے بلیک اسٹگما آن دا نیم آف بنگلہ دیشی کرکٹ, اسپیشلی آن دا نیم آف شاکیب, اینڈ ہی ہیز بین ٹرولڈ آل اوور دا ورلڈ اینڈ ویری رائٹلی سو. اور دوسرا اگر ہم ایک اور بات کریں تو وہ ہے کل کا جو میچ ہوا آسٹریلیا اور افغانستان کے درمیان. افغانستان واز آل اوور دی آسٹریلینز ان دی بیٹنگ جب انہوں نے 291 اسکور کیا. although it was expected کہ آسٹریلینز they will chase down the runs, but جس طرح کی باؤلنگ کی ان کے پیس نے اور اس کے ساتھ اسپنرز نے, 91 پہ 7 آؤٹ, 91 پہ 7 آؤٹ ہونے کے بعد ایک انجرڈ پلیئر who was almost could not stand on his legs, اس شخص نے جس طرح کی ایک باری کھیل دی چیز کرتے ہوئے ڈبل 100 بنانا, that is immaculate. all the praises, hats off to Glenn Maxwell کہ جس طرح کی انہوں نے کل اننگز کھیل دی. 201 رن کیے سیکنڈ باری میں, اس وقت جب 7 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے 91 رن پر, 202 رنز چاہیے تھے, اور انہوں نے 201 رنز کی باری کھیلی اور آسٹریلیا کو نہ صرف میچ جتوایا بلکہ انہیں سیمی فائنل میں بھی پہنچایا. یہاں پہ میں ایک تعریف کروں گا ان کے کپتان کی, پیٹ کمنس کی, کہ جس طرح انہوں نے اپنی اننگ, حالانکہ وہ ٹیل اینڈر ہے, ٹیل اینڈر کا بہت دل کرتا ہے کہ اچھی بال ملے, ہی ٹرائز ٹو ہٹ اٹ آؤٹ, وہ چاہتا ہے کہ میں بھی چوکا ماروں چھکا ماروں, بٹ ہی ریفرینڈ فرام پلینگ دی اگریسو کرکٹ, اور سنگل لیتے رہے, میڈن اوور بھی کھیلے, اینڈ ہی گیو دی اسٹرائک ٹو میکسویل, اینڈ میکسویل لیوڈ اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز آف آسٹریلینز, اینڈ ہی ون دا میچ آل الون سنگل ہینڈیڈلی. یہیں پہ اگر تھوڑی سی میں بات کروں افغانستان کی جو بالنگ رہی, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ گلین میکسویل نہ رائٹ نہ لیفٹ نہ آگے پیچھے کہیں بھی موو نہیں کر سکتے تھے, اور ان کے بالکل اسی آرک میں تمام افغانی باؤلرز, اسپنرز, فاسٹ باؤلرز وہیں کھلاتے رہے جہاں پہ وہ چاہ رہے تھے. یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ اٹ واز ٹیلی پیتھی, ویئر ایور میکسویل وانٹیڈ دیم ٹو بال دے ور بالنگ ایٹ دا سیم پلیس, سیم آرک. کوئی انہوں نے کوشش نہیں کی آف اسٹمپ کے باہر جانے کی, کوئی انہوں نے کوشش نہیں کی سلو ونس کرنے کی, کوئی انہوں نے کوشش نہیں کی کہ باؤنسر یا شارٹ پچ گیندیں ماریں, سلو باؤنسرز کریں تاکہ اسے فیٹ موو کرنے پڑیں. میکسویل واز ویری ہیپی اینڈ ہی پلیڈ دا اننگز آف ہز لائف, جو نہ تو ہم نے کبھی دیکھی اور شاید اگلے کافی عرصے تک ہم نہ دوبارہ دیکھ سکیں. تو ویورز, یہ تھا آج کے ابھی تک کے ورلڈ کپ کے اوپر خلاصہ. تو اگر آپ کو ضرور اس میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں کہ واٹ ایور یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دی پرفارمنس آف اسپیشلی پاکستان ٹیم اینڈ اوور آل دی ٹیمز ہو آر پارٹیسپیٹنگ ان کرکٹ ورلڈ کپ 2023. تھینک یو. اللہ حافظ.